اللہ سے لو لگا لو، اللہ سے لو لگا لو۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما، او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ علم کسے کہتے ہیں؟ ایک ہمیں اس کو سمجھنا ہے۔ دنیاوی علوم بھی ہیں اور دینی علوم بھی ہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول نے کس چیز کو علم قرار دیا، اسے سمجھنا ہے۔ ہم تو دونوں کو علم بولتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے علم کس چیز کو قرار دیا؟ قرآن کی آیت پڑھی، اللہ فرماتے ہیں کہ علم والا اور بے علم کبھی برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور حدیث مبارکہ جو پڑھی اس کا مفہوم ہے، نبی علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا۔ تو علم کا ذکر قرآن میں بھی ہوا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں وہی معلم بھیجا ہی معلم بنا کے گیا ہوں۔ تو اب ان دونوں چیزوں کی روشنی میں علم کا فیصلہ کرنا آسان ہو گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک علم ہے کون سا۔ ظاہر سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ساری زندگی صحابہ کو سمجھایا، بتایا، پڑھایا، وہی علم ہے۔ اللہ اور اس کے نبی کی ڈیفینیشن، علم کی ڈیفینیشن جو ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول کی ہم لیتے ہیں تو نبی علیہ السلام کو معلم مان رہے ہیں۔ معلم انسان، جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم انسانیت مانے گا، اس کو یہ ماننا پڑے گا کہ نبی علیہ السلام نے جو علم دیا، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک علم سے مراد وہی علوم ہے۔ نبی علیہ السلام نے کون سے علوم دیے اور مدارس میں کون سے علوم پڑھائے جاتے ہیں، اس کا ایک چھوٹا سا اوور ویو پیش کیا جائے گا، لیکن پہلے ہم یہ طے کر لیں کہ علم کہتے کس کو ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی ڈیفینیشن میں وہ دینی علوم کو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے زندگی بھر کیا پڑھایا؟ قرآن اور حدیث کے علوم دیے، اس کے علاوہ تو آپ نے کچھ اور نہیں پڑھایا۔ اگر ہم ان کو معلم مانتے ہیں اور ان کی تعلیم کو علم مانتے ہیں تو وہ قرآن اور حدیث ہے۔ اگلی بات، علم کے بے شمار فضائل قرآن مجید میں اور احادیث کے اندر موجود ہیں، بے شمار فضائل۔ ایک آسان سادہ سی فضیلت جو بہت مشہور ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی طالب علم یا طالبہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے یا نکلتی ہے، فرشتے برکت حاصل کرنے کے لیے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ یہ کون سے علم کے لیے ہے یہ فضیلت؟ جب کوئی شخص دین کا علم حاصل کرنے نکلتا ہے، مرد ہو یا عورت، ہواؤں میں پرندے، دریاؤں میں مچھلیاں اس کے لیے دعائیں اور استغفار کرتے ہیں۔ اور قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت علماء سے فرمائیں گے، یا معاشر العلماء، اے علماء کی جماعت، تمہیں میں نے ان علوم کے لیے جو اپنے انبیاء کو دیے، محمد رسول اللہ کو دیے، ان علوم کے لیے جو تمہارا انتخاب کیا تھا، اس لیے نہیں کیا تھا تمہارے کھاتے کھولے جاؤ تم ایسی جنت میں چلے جاؤ۔ تو علم کے اوپر جتنے بھی فضائل آئے ہیں، اب وہ دینی علوم کے اوپر وارد ہوئے ہیں یا دنیاوی علوم کے اوپر، یہ فضیلتیں کس کو ملیں گی؟ یقینی بات ہے یہ فضیلتیں معلم انسانیت نے بتائیں، اور جو تعلیم انہوں نے دی تو یہ فضیلتیں بھی اسی تعلیم کے ساتھ ہیں، کسی اور کے ساتھ ہو نہیں سکتی۔
کہ معلم انسانیت نے جو سکھایا اسی کے متعلق آپ نے ارشادات فرمائے۔ آج کے علماء کی میں بات نہیں کر رہا، تمام محدثین، فقہاء، ائمہ اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ اللہ اور اس کے نبی نے علوم کے لیے جتنی فضیلتیں بیان کی ہیں وہ علوم ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہی بتائی ہیں، یعنی دینی علوم۔ اب ذرا امیجن کریں، آنکھوں کو بند کر کے تصور کریں، آپ کا بچہ یا بچی یہ گھر سے نکل رہا ہے، مدرسے جا رہا ہے، مدرسے جا رہی ہے، اس شان سے جا رہی ہے کہ نورانی مخلوق جو فرشتے ہیں اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر پھیلا رہے ہیں، اور وہ بچہ ان کے پروں کے اوپر چلتا ہوا یا بچی چلتی ہوئی مدرسے جا رہی ہے۔ یہ شان اگر ہے تو دینی علوم کی ہے اور دینی اداروں کی ہے اللہ کے نزدیک۔ اس کے علاوہ ایک اور بات، آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہائر ایجوکیشن کے لیے، پی ایچ ڈی کے لیے یا اور کسی بڑی ڈگری کے لیے ہمارے ملک کے پاکستان سے لوگ پوری دنیا میں مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، کوئی انگلینڈ جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی پہ غور کیجئے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا سے نکل کر پہلی آواز بلند کی، اس وقت کفار مکہ کی پوزیشن کیا تھی؟ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے، جانوروں کو زندہ ہی کاٹ دیتے، تھوڑا سا حصہ کاٹ کے گوشت بنا لیتے، ماں کو وراثت میں مال کی طرح تقسیم کر دیا کرتے۔ قتل و غارت گری اور دہشت گردی یہ ان کا عام عمل تھا۔ چھوٹی سی بات کے اوپر لڑائی شروع ہوتی، صدیوں جاری رہتی، نسلوں میں دشمنیاں چلتی، معمولی بات کے اوپر۔ یہ ان کی عام کیفیت تھی۔ اس دور کو کہا جاتا ہے زمانہ جاہلیت۔ اور ایک مشہور مورخ گبن عیسائی ہے، وہ لکھتا ہے کہ ایٹ دیٹ ٹائم، اس وقت عربیہ جو ہے یہ موسٹ ڈیگریڈڈ، یہ جانے کہ جنگلی زندگی گزارنے والے پسماندہ قسم کے لوگ تھے۔ یہاں تک کہ جو وقت کی دو بڑی حکومتیں تھیں، قیصر اور کسریٰ، وہ بھی ان ان سیولائزڈ لوگوں کے اوپر حکومت کرنا پسند نہیں کرتے تھے کہ اتنے جاہل لوگ ہیں جو نہ کسی کی سنتے تھے نہ مانتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینی شروع کی، تعلیم دینی شروع کی، اور صرف 23 سال کے اندر، اس مختصر مدت کے اندر نبی علیہ السلام نے ایک انقلاب جو ہے نا وہ برپا کر دیا، اور ذہن اور طبیعتیں بالکل تبدیل ہو گئیں۔ جو رہزن تھے وہ رہبر بنے، جو عزتوں کے لٹیرے تھے وہ عزتوں کے محافظ بنے، جو ننگے انسانیت تھے وہ فخر انسانیت بن گئے، جو جاہل تھے وہ عالم بن گئے، جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے دوسروں کی بیٹیوں کے عزتوں کے محافظ بن گئے۔ اور انگریز مورخ لکھتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے وقت عربیہ واز بیکم آف نرسری آف ہیروز، کہ حجاز مقدس ہیروز کی نرسری بن گئی تھی۔ یہ دونوں میں نے حوالے آپ کو علماء کے خود نہیں دیے، دونوں عیسائیوں کے دیے ہیں۔ ایک یہ کہتا ہے کہ وہ وائلڈ لائف ایسی پسماندہ زندگی گزار رہے تھے 23 سال پہلے جب تعلیم کا آغاز ہو رہا تھا، اور جب 23 سال میں تعلیم کا مکمل کر لیا وہ ٹائم، تو اس کے بعد آج کافر یہ اپنی کتابوں میں لکھتا ہے کہ عربیہ بیکم نرسری آف ہیروز، ہیروز کی ایک نرسری بن گئی تھی۔ وہ 23 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی تھی؟ کیا آپ کو کوئی ایسا ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہائر ایجوکیشن کے لیے صحابہ کو دنیا کے مختلف ممالک میں بھیجا ہو؟ کوئی ایسی بات کہیں ملتی ہے؟ صرف ایک بات ملتی ہے اس قسم کی، اس قبیلے کی ایک بات ملتی ہے اس قبیل کی۔ وہ کون سی؟ کہ مدینہ طیبہ میں کچھ خطوط لکھنے ہوتے تھے اور بات چیت ہوتی رہتی تھی دنیا کے مختلف بادشاہوں سے یا مختلف اہم لوگوں سے، تو خطوط عبرانی، سریانی زبان وغیرہ میں جو یہودیوں کی لینگویج تھی اس میں آتے جاتے تھے، تو یہودیوں سے ترجمہ کروانا پڑتا، لکھوانا پڑتا۔ تو نبی علیہ السلام کو خطرہ ہوا
کہ یہ تو مسلمانوں کے پکے دشمن ہیں، یہ کہیں بھی بات کو پہنچانے میں یا ادھر لانے میں کوئی گڑبڑ کر دے تو ہمیں پتہ ہی نہ چلے۔ تو ایک صحابی کو آپ نے بھیجا تھا اور وہ گئے اور تقریباً 1 مہینے کے وقفے میں ان کی زبان سیکھ کر آ گئے اور پھر اس معاملے کو بھی مکمل کر دیا۔ تو 23 سالہ تاریخ میں ایک ایسی چیز ملتی ہے کہ ہائر ایجوکیشن جس کو ہم سمجھتے ہیں آج کہ باہر جا کے ہمیں حاصل کرنی ہے، تو آپ اس کو سمجھ لیجئے۔ باقی سارا کا سارا کیا ملتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ان کو وہ تعلیم دی جو آسمانی تعلیم تھی، وحی کی تعلیم تھی، اور ساتھ ان کی تربیت کی، تزکیہ کیا، پریکٹیکلی عمل کر کے دکھایا کہ آج کافر یہ مانتا ہے کہ وہ لوگ جو پسماندہ زندگی گزار رہے تھے یہ ہیروز بن گئے۔ وہ کون سی تعلیم تھی؟ اسے اب انشاءاللہ ایک تو ذکر کرنا ہے، دوسری بات وہ میں ساتھ ذکر کر دوں لیکن اسی کے اندر آئے گی وہ۔ دیکھیں، آج میں اور آپ ہم سب چاہتے ہیں کہ ملک پاکستان جس مقصد کے لیے وطن عزیز حاصل کیا گیا تھا اس مقصد کو پورا کیا جائے۔ وہ مقصد کیا تھا اس کو بھی ذرا سا ذکر کر لیتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے کئی سوال پوچھوں گا۔ ہمارے وہ بڑے جنہوں نے انگریز سے آزادی حاصل کی تھی، کیا انہوں نے انگریز سے اس لیے آزادی حاصل کی تھی کہ ان کی اولادیں بے حیائی، بے پردگی، میوزک، ناچ گانے میں ڈوب جائیں؟ سوال ہے، جواب دیجیے۔ ہرگز ایسا نہیں تھا۔ اگر یہ مقاصد ہوتے تو انگریز کی موجودگی میں یہ مقاصد زیادہ آسانی سے حاصل ہو سکتے تھے، نکالنے کی ضرورت کیا تھی؟ دوسرا سوال، کیا ہمارے بڑوں نے انگریز سے آزادی اس لیے حاصل کی تھی کہ ان کی نسلیں اپنی دین کی تعلیم کو بالکل چھوڑ کر فقط دنیاوی تعلیم، انگریز کی تعلیم، انگریز کا کلچر اپنے اندر لے آئیں؟ یقیناً جواب آپ کا آ رہا ہے نہیں، بالکل یہی جواب بنتا ہے، کیونکہ اگر یہ مقاصد ہوتے تو انگریز کی موجودگی زیادہ بہتر تھی، نکالنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور تیسرا ایک چبھتا ہوا سوال کر رہا ہوں، کیونکہ ہم سب موت کے اور قیامت کے دن زندہ ہونے کے قائل ہیں۔ قیامت کے دن اگر ان بڑوں نے جنہوں نے قربانیاں دی آزادی کے لیے، اگر وہ ہم سے پوچھیں ہم کیا جواب دیں گے؟ یا اس سوال کو یوں تبدیل کر لیتے ہیں کہ کل قیامت کے دن، بلکہ اس سوال کو ایسے تبدیل کر لیجئے کہ آج سے جب انہوں نے قربانیاں دی تھی ہمارے بڑوں نے، اس وقت ان کو یہ اندازہ ہوتا کہ ہماری ہی اولادیں یہ سب کچھ چلنے کے ہم ماسٹر ہیں، تو کیا قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جاتے؟ ان سوالات کو ہم غور کریں، یہ وقت عزیز کے مقصد کے لحاظ سے اس کے اوپر غور کریں، بہت ساری چیزیں ہمارے لیے صاف کریں اگر ہم اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتے۔ اچھا، اب ہم سب کے بھائی، ہم سب کی ایک اہم بات کریں، ہم سب کے بھائی کے لیے ملک جو ہے ریاست مدینہ بن گیا۔ اس ملک کے اندر اسلامی قانون باقاعدہ نافذ العمل ہو جائے اور یہ بلا اسلام کا بلا ہو جائے، ہم کا کردار ہے۔ یہ ہم سب کی تمنائیں ہیں، لیکن اس کے اوپر ہمارا عمل پورا نہیں ہے۔ اس کی کوششیں پوری نہیں ہیں۔ ابھی کوشش کیسے پوری ہوگی؟ اس کے لیے راستہ ہوتا ہے، اس راستے کو سمجھ لیجیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اس امت کی اشاعت ثانیہ اسی طریقے پر، اسی راستے پر، اسی نہج پر، اسی سلوک سے ہوگی جیسے نبی علیہ السلام کے زمانے میں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس امت کو دنیا میں جب دوبارہ ملے گی اسی طریقے پر ملے گی جس طریقے سے پہلے ملی ہے، کوئی دوسرا طریقہ نہیں۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ کی بات کا مفہوم ہے۔ اب نبی علیہ السلام کی محنت کیا تھی، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ملک ریاست مدینہ بن جائے اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایک پہلے چھوٹے سے جملے میں پوری بات بیان کر دیتا ہوں، اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ملک ریاست مدینہ بن جائے تو سب سے پہلے خالص دینی تعلیم کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ خالص دینی تعلیم کے اثرات آئیں گے ہمارے اخلاق اور کردار بنیں گے۔ جب ہمارے اخلاق اور کردار بن اور سمجھ جائیں گے، معاشرے میں بہتری آئے گی، اور جب پورا معاشرہ بہتری ہو
یہ تھوڑا سا جو بات کہی خالد بن علی اس کے اچھے اخلاق سے بننا، کردار کا بننا، اس سے معاشرے کا بننا اور اس کے بعد جو حکومت کا معاملہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے تبدیلی آئے، یہ ممکن نہیں، بعد یہ ممکن نہیں، کیونکہ حکومت تو 13 سال بعد جا کے بنی، جو مکہ کے 13 سال ہیں وہاں تو حکومت نہیں تھی۔ خالد بن علی اس سے بڑے افراد تیار ہوئے۔ اب اس کی تھوڑی سی تشریح، خالص دینی تعلیم کے اثرات کیا ہوتے ہیں، یہ جو آگے بات چلے گی نا، یہی سب مدارس میں پڑھایا جاتا ہے۔ مدارس میں کیا پڑھایا جاتا ہے آپ سب جانتے ہیں، وہی پڑھایا جاتا ہے جو قرآن حدیث میں جو وحی کے اندر آیا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور پڑھایا نہیں جاتا۔ وہی پڑھایا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے زمانے جاہلیت کے پسماندہ ترین لوگوں کو کیسے ہیروز میں تبدیل کر دیا، اس کے علاوہ مدارس میں کچھ اور نہیں پڑھایا جاتا۔ تو اس کا ایک اوور ویو انشاءاللہ میں پیش کرتا ہوں۔ دین تعلیم کے اثرات آتے ہیں ہمارے اخلاق اور کردار کے اوپر، اس میں بہت سارے وجوہات ہیں، تفصیل سے بیان ہوئے ہیں، لیکن اس میں ایک دو باتیں پہلے عرض کر دوں تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے۔ اس میں سب سے پہلی بنیادی بات جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، اپنی ذات میں اخلاص، جو کچھ کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، اپنی نفس پہلے ہی کرنا۔ دوسری بات کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں قیامت کے دن پیشی ہونی ہے، ہمیں اللہ کا جواب دینا ہے۔ جو زندگی گزاری، کہاں گزاری، کیسے گزاری، کیا کیا، ایک ایک بات کا ہمیں جواب دینا ہے۔ جب یہ بنیاد اندر آ جاتی ہے کہ جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے اور جو کرنا ہے اس کا جواب ہمیں اللہ کو دینا ہے، قیامت کے دن پیشی ہونی ہے، پورا حساب کتاب کھاتے کھولیں گے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر، تجھ کو کیا کون ہے، تو پتہ چلے گا۔ جب یہ بنیاد اور یہ چیز موجود ہوتی ہے، اس سے پھر انسان کے اخلاق ہر اعتبار سے، جب اخلاق ٹھیک ہو گئے، کردار ٹھیک ہو گئے، تو ساری چیز بات ہے، معاشرہ ٹھیک ہو گیا۔ تو دینی تعلیم ہی بنیاد ہے۔ اب وہ دینی تعلیم کیا ہے اور نبی علیہ السلام نے کون سے اصول اور کون سے طریقے امت کو دیے ہیں جن پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے چل کر خود بھی کامیابی حاصل کی، اور آج تک ہم لوگ اس کے پیچھے انہی کے راستے پر ہیں اور کوشش میں ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی قبول فرما لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پالیسی تھی نا، اس میں سب سے پہلی بات تو نرمی اور محبت تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نرمی سے اللہ تعالیٰ کی وہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں جو سختی سے نازل نہیں ہوتی۔ محبت بنیاد یہاں سے شروع کی گئی۔ اگر ہم صحابہ کرام کی صفات کا جائزہ لینا چاہیں تو انہی دینی تعلیم میں وہ چھپی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب علم کا حاصل کرنا یہ فرض قرار دیا ہر مسلمان کے اوپر، کہ جاہلیت اور جہالت سے پیچھے ہٹنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، یہ ہر ایک کی بنیاد قرار دے دی کہ تم نے علم حاصل کرنا ہے۔ فرمایا طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ علم ایک روشنی ہے، جہالت ایک اندھیرا ہے۔ اور آج آپ جانتے ہیں کہ جو قومیں علم میں آگے ہوتی ہیں وہی ترقی کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات میں واضح کر دوں کہ جتنے بھی دنیا میں علوم اور فنون ہیں، ہم ہرگز اس کے مخالف نہیں، ہرگز اس کے مخالف نہیں، لیکن جو تبدیلی ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمیں روحانی اور وحی کی تعلیم کی ضرورت ہے۔ دنیا کے اندر ترقی کے لیے دنیاوی علوم کی بہت بڑی اہمیت ہے، اسے کوئی انکار نہیں، لیکن آخرت کی کامیابی کے لیے دینی علوم بھی ساتھ ہونے چاہیے، اسے بھی انکار نہیں۔ اور دنیاوی علوم جو ہیں اور دینی علوم جو ہیں یہ دنیا کی بھی کامیابی عطا کر دیتے ہیں کہ انسان کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو بتائی کہ طلب العلم، علم کا حاصل کرنا یہ فرض ہے، یعنی کوئی مسلمان ہو اور جاہل رہے، اس نے پھر نبی کا حکم پورا نہیں کیا، فرض پورا نہیں کیا۔
دوسری بات، گول اورینٹڈ لائف، بامقصد زندگی ہو. ہر آدمی کو اپنی زندگی کا مقصد معلوم ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں معلوم ہی نہیں زندگی کا مقصد کیا ہے. بے مقصد زندگی یہ مسلمان کی زندگی ہی نہیں ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ دیکھو اللہ فرماتے ہیں تمہیں بلا وجہ بے مقصد پیدا نہیں کیا، تمہارا کوئی مقصد ہے. آج ہم میں سے بہت سے لوگوں کا کوئی مقصد نہیں ہے زندگی کا. یہ مسلمان کی زندگی نہیں ہے. بے مقصد زندگی، بغیر علم کی زندگی، یہ نبوی زندگی نہیں ہے. تیسری چیز نبی علیہ السلام نے جو عطا فرمائی وہ کیا تھی؟ خوف خدا. تنہائیوں میں بھی اور لوگوں کے مجمع میں بھی خوف خدا ہو، خشیت الہی. جس سینے کے اندر خوف الہی آ جاتا ہے، خوف خدا آ جاتا ہے، ان کی تنہائیاں بھی پاکیزہ ہوتی ہیں. چوتھی چیز نیکوکاری. فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ تم نیکی کیا کرو. اور آگے ترغیب کے لیے فرمایا اللہ نیکی کرنے والوں کو محبت سے دیکھتے ہیں، محبت فرماتے ہیں. پانچویں چیز نبی علیہ السلام نے سکھائی عاجزی، کہ تم تواضع اختیار کرو. اللہ کے بندوں کے سامنے تم عاجزی اور تواضع اختیار کرو. تکبر اور انانیت کو توڑ کے رکھ دیا، ورنہ پہلے اس معاشرے کے اندر تکبر اور انانیت ہی سینکڑوں سال کی لڑائیوں کا ذریعہ بنتی تھی. نبی علیہ السلام نے تکبر اور انانیت کو توڑ کے رکھ دیا کہ نہیں، عاجزی اختیار کرو، لوگوں کے سامنے جھکو. اچھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بہت عجیب صفات ہیں، بہت دو عجیب کمالات ہیں جو اور کسی نبی کو نہیں ملے اس طریقے سے جو نبی علیہ السلام کو عطا ہوئے. ایک دنیا کے اندر معراج، دوسرا قیامت کے دن شفاعت. یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جو نبی علیہ السلام کو انتہائی کمال حالت میں ملی، جو کسی اور کو نہ ملی. علماء فرماتے ہیں یہ دونوں کی دونوں صرف عاجزی کی وجہ سے اللہ نے عطا فرمائی. اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کی، اللہ نے معراج پہ بلا لیا. مخلوق کے سامنے عاجزی اختیار کی، اللہ نے قیامت کے دن شفاعت کا حق عطا کیا. عاجزی سے بلندیاں ملا کرتی ہیں. تو نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں عاجزی ایک اہم چیز ہے. اپنے آپ کو مٹانا، نیچے کرنا، بلندیاں اللہ عطا فرماتے ہیں. چھٹی چیز تحمل مزاجی، پیشنس، برداشت کرنا، دوسروں کی باتوں کو درگزر کرنا. یہ اسلامی تعلیمات کا، مدارس کی تعلیمات کا ایک بہت بڑا جزو ہے. درگزر کرنا، بالکل چھوڑ دینا، اللہ کے لیے معاف کر دینا. اور نبی علیہ السلام نے کر کے دکھایا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے تھے اس وقت جب آپ کی مبارک عمر 10 سال تھی، حضرت انس کی، اور 10 سال ہی تقریباً خدمت کرتے رہے. 10 سال کے بعد انہوں نے ایک بات فرمائی ہے. ایک چھوٹا بچہ جو 10 سال کا ہو، 10 سال استاد کی خدمت کرے، اور 10 سال کے بعد وہ یہ کہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 سالوں میں نہ کبھی مجھے مارا، نہ ڈانٹا، نہ غصہ کیا. یہ تحمل مزاجی نبی علیہ السلام نے سکھائی. اس کے بغیر زندگی کی گاڑی آگے چل ہی نہیں سکتی. تو یہ ان دینی تعلیم کا ایک خاص جو ہے وہ نقطہ ہے. یہ مدارس میں سکھایا جاتا ہے، معاف کرنا، درگزر کرنا. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ہماری ایک طالبہ تھی، اب تو وہ دورہ حدیث کر چکی ہے الحمدللہ. تو کہنے لگی کہ اور شادی شدہ بچے بھی ہیں، پڑھائی جب شروع کی تو شادی کے بعد ہی کی. ایک دفعہ کہنے لگی کہ میری ساس مجھ سے اب فلاں حدیث پڑھتی ہیں، فلاں مجھے کہتی ہیں کہ تم مدرسے سے پڑھ کر آتی ہو تو روز آنا مجھے 15-20 منٹ ذرا یہ حدیث پڑھا دیا کرو، حدیث کی کتاب پڑھا دیا کرو. تو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ساس جو ہے وہ بہو سے اس طرح پڑھنا شروع کر دے اور بہو کو اپنا استاد اور ٹیچر بنا لے؟ کبھی ایسا دیکھا آپ نے؟ اچھا، وہ سلسلہ شروع ہو گیا. پھر اس خاتون، اس بچی کا کہنا یہ تھا کہ حضرت پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ روزانہ کی لڑائی گھر میں کسی نہ کسی بات پہ، کسی نہ کسی سے، ضروری نہیں کہ صرف ساس سے، کہیں نہ کہیں ہوتی تھی. اب پڑھنا شروع کیا، لڑنے کا وقت ہی نہیں رہا. اور پھر جب حدیث کے اندر آ کے تفصیلات پڑھی
تو اب تو شرمندگی ہوتی ہے کہ پہلے کیوں لڑتے ہیں۔ تو زندگی کے اندر آسانیاں آتی ہیں، تحمل مزاجی آ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ساتویں چیز ہے مٹھاس۔ محبت الگ چیز ہے، مٹھاس الگ چیز ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ کو فرمایا، میں تمہارے اندر ایمان کی حلاوت دیکھتا ہوں، تمہارے اندر ایمان کو دیکھتا ہوں لیکن ایمان کی حلاوت نہیں دیکھتا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ ایمان کی حلاوت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ الفت، محبت اور پیار کے ساتھ پیش آنا۔ گویا فرما دیا کہ مومن رف اینڈ ٹف نہیں ہوتا، یہ تو میٹھا ہوتا ہے، اس کے اندر مٹھاس ہوا کرتی ہے۔ یہ دوسروں کے لیے سکون قلب کا ذریعہ بنتا ہے، راحت جان کا ذریعہ بنتا ہے، یہ وبال جان نہیں بن سکتا۔ کہ مومن کی پرسنالٹی ایک سوفسٹیکیٹڈ پرسنالٹی ہوتی ہے، دوسروں کے لیے بچھ جانے والی، ایثار اور قربانی والی۔ پھر نبی علیہ السلام نے ایک بات یہ سکھائی کہ تم زمین والوں پر رحم کرو گے تو آسمان والا تم پر رحم کرے۔ آج ہم سب یہ چاہتے ہیں اللہ ہم پر رحم کرے، کوئی ہے جو یہ نہیں چاہتا؟ تو اصول آقا نے بتا دیا، تم دوسروں پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے۔ یہاں سے مدارس کی تعلیم شروع ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ 8ویں چیز یہ ذاتی صفات ہیں۔ ذاتی صفات میں جو 8ویں بات ہے وہ اخلاص، کہ تم نے جو کچھ کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ کسی کو کھانا کھلانا ہے تو اللہ کے لیے، مہمان کو بلانا ہے تو اللہ کے لیے، کسی کے ہاں جانا ہے تو اللہ کے لیے، نہیں جانا تو اللہ کے لیے، کسی کو دینا ہے تو اللہ کے لیے، نہیں دینا تو اللہ کے لیے، کسی سے محبت کرنی ہے تو اللہ کے لیے، کسی سے نہیں کرنی تو اللہ کے لیے۔ تمہاری زندگی کا ہر کام فقط اللہ کے لیے ہو۔ یہ ایسی عجیب تعلیم ہے اخلاص کی کہ انسان کی زندگی کا ہر گوشہ، ہر عمل اور ہر پہلو پر یہ حاوی ہے کہ جو کچھ تم نے کرنا ہے اللہ کے لیے۔ یہ چند انفرادی صفات اللہ نے عطا فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے اللہ سے علم حاصل کیا اور یہ اپنا جو علم تھا پھر آگے امت کو دیا۔ کچھ اجتماعی صفات بھی تھیں جس سے وہ معاشرہ ایک پرسکون اور مثالی معاشرہ بن گیا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سمجھا دیا کہ مساوات ہونی چاہیے، ایکویشن ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ کالے کو کسی گورے کے اوپر فضیلت۔ اگر کوئی فضیلت کا معیار اللہ کے نزدیک ہے تو وہ ایمان اور تقوی ہے، اس کے علاوہ کوئی معیار نہیں۔ آج کی یہ موسٹ سائنٹیفک ورلڈ جو ہے نا، مساوات کے اوپر درس تو بہت دیتی ہے، اور بڑے بڑے انہوں نے اس کے لیے فارم بنا لیے ہیں، اور بڑی بڑی اس کے لیے دنیا کے اندر محنتیں ہوتی ہیں، اور بڑے بڑے ورکشاپس اور پروگرام کروائے جاتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مساوات کا دعویٰ کرنے والے، اس کا پرچار کرنے والے، یہ بعض موقعوں پر ویٹو پاور اپنے پاس رکھتے ہیں جو مساوات کو تہس نہس کرتے ہیں۔ پھر اجتماعی صفات میں نبی علیہ السلام نے فرمایا انصاف، ہر ایک کے ساتھ انصاف کرو۔ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، انصاف کرو، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اللہ پسند کرتے ہیں انصاف کرنے والوں کو۔ اگرچہ تمہیں انصاف کرتے وقت اپنے قریبی رشتہ داروں کے خلاف بھی جانا پڑے تو حکم قرآن یہ ہے کہ ٹھیک ہے، تم نے انصاف کی بات کرنی ہے، اپنی پارٹی، اپنی رشتہ داری اور اپنے مفاد کو نہیں دیکھنا، حق کی بات کرنی ہے۔ یہ تعلیم دی نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کو کہ جو ایک پسماندہ زندگی گزارنے والے لوگ تھے، وہ نرسری آف ہیروز بن گئی۔ یہی وہ تعلیمات ہیں جو مدارس میں دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے ایک اور عجیب اور خوبصورت ترین تعلیم دی۔ فرمایا یہ اجتماعیت کی تعلیم، پہلے انفرادی صفات بتائیں، اب اجتماعی چل رہی ہیں۔ اس میں کیا فرمایا؟ صل من قطعک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ۔ اگر دونوں میں دو میاں بیوی ہوں اور اس بات پر عمل کرنے لگیں تو کبھی طلاق ہوگی؟ دو پارٹنرز ہوں، دو بھائی ہوں، دو پڑوسی ہوں، کبھی جدائیاں ہوں گی؟ ہم نے اس پہ کبھی عمل ہی نہیں کیا۔ صل من قطعک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ۔ ہم کہتے ہیں جو ہم سے اچھا ہم اس کے ساتھ اچھے، جو ہمارے ساتھ برا ہم اس کے ساتھ برے۔ یہ تو جانوروں کے خلاف ہیں۔ بقرعید کے موقع پہ جانور لائیں، آپ ان کے ساتھ اچھا کریں وہ آپ کے ساتھ اچھے ہو جائیں گے، برا کریں وہ آپ کو سینگ ماریں گے۔ تو ہمیں جو تعلیم دی گئی، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، اور آگے اس سے بڑھ کر
واعف عمن ظلمک، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر۔ کتنے لوگ معاملات انفرادی بھی پوچھتے رہتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں خدا کے بندو، قیامت کے دن مظلوم کھڑے ہونا یہ بہتر ہے ظالم کھڑے ہونے سے، کہ جی فلاں نے بڑا ظلم کیا ہے، کہ اللہ نے انہیں موقع دے دیا مظلوم کھڑے ہونے کا، مظلوم کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ ہم ان احادیث کو سمجھے تو صحیح، صل من قطعک واعف عمن ظلمک، اور آگے کیا فرمایا، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو تجھ سے برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو۔ ہمیں یہ حکم ہے، ہم اگر اجتماعی زندگی میں ان تین کیفیات کو اپنے اندر صفات کو لے آئیں، آج ہماری زندگی میں کتنے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اور عدالتوں کے کتنے مقدمے آج ختم ہو جائیں گے۔ چوتھی تعلیم اجتماعی طور پر نبی علیہ السلام نے ان کو یہ دی تھی، ایثار اور قربانی کی، کہ تم دوسرے کو اپنے اوپر فوقیت دو۔ یہ نہیں کہ اٹس مائی لائف، نہیں، اپنی نفی کرو، دوسرے کو فوقیت دو۔ نبی علیہ السلام نے اس کے اوپر اتنی محنت کی، اتنی تربیت ان کو دی کہ یرموک، جنگ یرموک کے اندر ایک عجیب معاملہ دنیا نے دیکھا، زمین نے بھی دیکھا، آسمان نے بھی دیکھا، کہ جنگ ہو رہی ہے، شور ہے، ہر طرف خون ہے، اور گردنیں کٹ رہی ہیں۔ اتنے میں ایک مسلمان، ان کی جسم کے اوپر زخم لگے، نیچے گر گئے، ڈی ہائیڈریشن ہو گئی، بلڈ جو ہے وہ بہہ رہا ہے، آخری وقت آ گیا۔ تو اتنے میں انہوں نے ایک آواز لگائی، پیاس، العطش، پیاس، مجھے پانی چاہیے۔ تو قریبی ایک اور ساتھی تھا، اس کے پاس مشکیزہ تھا، جب آواز سنی نا تو فوری طور پر مشکیزہ لے کے ان کے قریب آ گئے، ان کو پانی پلانے کے لیے قریب ہوئے، اور تھا کہ وہ ہونٹ کو کھول دیں اور پانی پی لیں، گرتے ہوئے ڈی ہائیڈریشن ہو چکی ہے۔ اتنے میں ابھی جب پانی ان کے قریب آ گیا، جس کی ان کو ضرورت تھی، مانگ بھی رہے تھے، ان کے کانوں میں برابر سے ایک اور زخمی مجاہد کی آواز آ گئی، العطش۔ اس موقع پہ ہونٹ بند کر لیا۔ ہم تو دوسرے کے منہ کا نوالا چھیننے والے لوگ ہیں۔ کہا کہ پہلے اس کو پلاؤ، یہ تھا ایثار۔ یہ کہتے ہیں میں دوسرے کے پاس گیا، وہ بھی اسی زخمی حالت میں، ڈی ہائیڈریشن ہوئی بھی ہے، اب میں ان کو پانی پلانے کے لیے قریب ہوا، پانی پلانے لگا، اس دوسرے کو تیسرے کی آواز آ گئی، العطش۔ انہوں نے بھی مرتے مرتے ہونٹ بند کر لیے، کہا نہیں ادھر جاؤ۔ کہتے ہیں میں تیزی سے تیسرے کے پاس گیا، جب تیسرے کے پاس پہنچا وہ شہید ہو چکے، پھر فوراً میں واپس آیا، درمیان والے کے پاس تھے، اتنے میں وہ شہید ہو چکے تھے، جب پہلے کے پاس آیا تو وہ شہید ہو چکے۔ موت کے قریب اس وقت میں بھی دوسرے کو قربانی، یہ آپ کی رگ رگ میں صحابہ کی اور تابعین کے اللہ کے نبی نے خدمت، محنت کر کے، تزکیہ کر کے رچا اور بسا دیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کی تربیت کی، صحابہ کرام نے تابعین کی تربیت کی۔ یہ ہے دینی تعلیم کہ دوسروں کے لیے ایثار اور قربانی۔ اس کے علاوہ اجتماعی تعلیمات میں جو مدارس میں سکھائی جاتی ہیں، مدارس میں قرآن اور حدیث ہی سمجھایا جاتا ہے۔ آپ کو جتنی باتیں بتائی ہیں یہ قرآن سے ہیں، یہ حدیث سے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں بتایا۔ یہ خوبصورت معاشرے کے لیے یہی تعلیمات ہیں جو آج ہمارے اندر تبدیلی پیدا کر سکتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک دوسرے کی ٹو میں نہ لگا کرو، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو، آپس میں بغض نہ کرو، اختلافات مت کرو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے۔ اس نے کیا کر دیا، اس کے گھر میں کیا ہو گیا، تجسس کو تو منع کیا قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی، وَلَا تَجَسَّسُوا۔ یہ اجتماعی اخلاق ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت خوبصورت بات بتائی، ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان سے کوئی نہ کوئی خطائیں ہوتی ہیں، اللہ پردے ڈال دیتے ہیں۔ انسان خطا نہ کرے تو فرشتہ ہو گیا، ہر انسان خطا کار ہے۔ ہاں انبیاء کرام معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتے، میں ہم عام لوگوں کی بات کروں، ہر انسان خطا کار ہے، غلطیاں کسی سے بھی ہو سکتی ہیں۔ معاشرتی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں نبی علیہ السلام نے سمجھا دیا۔ صحابہ کو کیا بات بتائی، ہم مجھے اور آپ کو کیا بات بتائی، فرمایا کہ جو اپنے مومن بھائی کے گناہوں کی، عیبوں کی، غلطیوں کی ستر پوشی کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ تمام مخلوق کے سامنے اس کو عیبوں کو چھپائے گا۔ آج اگر میرے اندر کوئی عیب ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے برابر والے کو پتہ نہ چلے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ فرمایا کہ اگر تمہاری یہ خواہش ہے کہ تمہارے عیب چھپے رہیں، پردے ڈلے رہیں،
پھر دوسروں کے عیبوں کو چھپاؤ، مت بتاؤ۔ اور ہماری جتنی مجالس ہیں جن میں غیبت ہم نے کرنی ہوتی ہے، دوسروں کے عیب ہی بیان کرنے ہوتے ہیں، تو ہم تو تعلیمات سے بہت دور ہوئے پڑے ہیں۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ برائی ایک بری چیز ہے، ناپسندیدہ، تو بتا دیا کہ اس کو ابتدا سے ہی ختم کرو، اور اگر فرمایا کہ اگر تم برائی کو دیکھو ممکن ہو تو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے روکنا ممکن نہ ہو تو زبان سے منع کر دو، اور زبان سے روکنا ممکن نہ ہو تو کم سے کم اپنے دل کے اندر تو تم برائی کو برائی سمجھو۔ اس کے علاوہ اجتماعی صفات میں نبی علیہ السلام نے ازدواجی زندگی میں بہت پیار اور محبت سے رہنے کی جو ہے نا وہ تلقین فرمائی۔ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ معاشرے میں بہتر ہونا، مدرسے میں بہتر ہونا، کاروباری حلقے میں، رشتہ داری حلقے میں بہتر ہونا، یہ ہمارے نزدیک کسی خاص نظر میں خاص جگہ بہتری ضرور ہو سکتی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ایک اور تعلیم دی، فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، آج ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ میں ایک بہترین آدمی بن جاؤں، ہم میں سے ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ میں ایک بہترین پرسنالٹی بن جاؤں، تو نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ بہترین پرسنالٹی وہی ہو سکتی ہے جو دوسروں کے لیے نفع پہنچانے کا خیال کرے۔ ہم دن رات فکر کریں کہ کس طرح کسی مسلمان بھائی کو مجھ سے نفع ہو سکتا ہے۔ جب یہ فکر ہماری ہو گئی اور عمل ہمارا بن گیا، ہم بہترین خود بخود بنیں گے، اللہ بنانے والے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کے کاموں میں اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے۔ کتنا ہی خوبصورت کانسیپٹ دے دیا۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے، دعاؤں میں اللہ سے مانگتے ہیں یا اللہ میں اس پریشانی میں ہوں میری مدد فرما، میں اس تکلیف میں ہوں میری مدد فرما۔ نبی علیہ السلام نے بتا دیا تم یہ چاہتے ہو اللہ تمہاری مدد کرے، تم اپنے بھائیوں کی مدد۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے ایک اور بات بھی بتا دی، کیونکہ ابتدا کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ مسلمان قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہوئے اللہ کے سامنے حاضری کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارتا ہے۔ اس کو نبی علیہ السلام نے فرما دیا تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اور ہر شخص سے اس کے زیر نگرانی جو لوگ ہیں ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تب یہ ساری تعلیمات کو جب ہم لیتے ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی تعلیم یہ ایک معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے، بہترین اور پاکیزہ بنانے کے لیے ایک اعلیٰ ترین مثال جو نبی علیہ السلام نے 23 سال کے اندر انقلاب کر کے دکھا دیا کہ وہ لوگ جو پسماندہ زندگی گزارنے والے یا درندوں والی زندگی گزارنے والے تھے، 23 سال آپ نے ان کو یہی تعلیمات دی کہ زندگی ان کا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بن گیا۔ تو اگر آج ہم اپنے معاشرے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو ترتیب وہی ہے جیسے امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ اس امت کی نشاط ثانیہ اسی طریقے پر، اسی نہج اور راستے پر ہوگی جس پہ پہلے ہوئی۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ آج میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر تبدیلی آئے، خیر اور برکتیں آئیں، تو ایک ہی طریقہ ہے کہ خالص دینی تعلیم کو عام کیا جائے۔ اس تعلیم جب یہ ساری آپ کی تعلیم کیا ہے اس کا آپ نے ایک اوور ویو لے لیا۔ خالص دینی تعلیم سے انسان کے کردار بنیں گے، انسان کے اخلاق بنیں گے۔ جب کردار اور اخلاق سنور جائیں گے تو معاشرہ سنورے گا، اور جب معاشرہ سنورے گا تو پوری بات مکمل ہو جائے گی۔ تو دنیاوی تعلیم کے ہم ہرگز مخالف نہیں ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ دینی تعلیم بھی اس کے ساتھ انتہائی ضروری، اور دنیاوی تعلیم کے لیے پاکیزہ ماحول، گناہوں سے پاک، اور مقصد خدمت خلق ہو تو وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس ماحول کو پاکیزہ رکھنے کی اور کرنے کی ضرورت ہے۔ آخری بات کر کے بات مکمل کرتا ہوں، وقت بھی پورا ہونے والا ہے۔ ماحول کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، ماحول کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ یہ جو دینی تعلیم جس کا اوور ویو پیش کیا، یہ مدارس میں بھی دی جاتی ہے اور بعض جگہ ہم نے دیکھا کہ اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں بھی دی جاتی ہے۔
لیکن کالج یونیورسٹیز میں پاکیزہ ماحول نہ ہونے کی وجہ سے ان تعلیمات کے اثرات زندگیوں میں نہیں آتے. تو ماحول کا بہت اثر ہوتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ دینی تعلیم دینی اداروں میں پاکیزہ ماحول میں انسان حاصل کرے، نور علی نور ہوتا ہے. اور جو دنیاوی تعلیم ہے وہ بھی ٹھیک ہے، بڑے سے بڑے ادارے میں ہم جائیں، لیکن وہاں کے ماحول کو پاکیزہ کر کے اس تعلیم کو حاصل کریں گے تو یقیناً اس تعلیم کا جو مقصد ہے، اس محنت اور ڈگری کا جو مقصد ہے، ہم آسانی کے ساتھ حاصل کر سکیں گے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ بھی عطا فرمائے اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.